बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ड्रग क्वीन पिंकी का 22 मई तक का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है। एक मरतबा फिर आज अदालतों में भी हलचल रही, सिटी कोर्ट्स के अंदर भी, मलीर कोर्ट के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पर ये ड्रग क्वीन जो हैं पिंकी साहिबा, इनको लेकर आना था और ज़ाहिर मीडिया की एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग मौजूद थे, पुलिस की भारी नफरी वहाँ लगाई गई थी। लेकिन वो बहुत कहते हैं ना कि बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील होती हैं। ये वही अनमोल उर्फ पिंकी हैं जो ड्रग क्वीन के नाम से मशहूर थी, और जिस तरह से इनकी एंट्री हुई थी वो वाली एंट्री ज़रा साथ पहले लगाए, फिर मैं इसका शॉर्ट सुनवाती हूँ आज का। वो जिसमें ये बोतल हिलाकर और चश्मे लगाकर जब कोर्ट के अंदर दाखिल हुई थी और बड़े प्रोटोकॉल के साथ इनको लेकर जाया गया था, उस वक्त इस पिंकी के मुंह से कुछ ना निकला। ना ये बोल रही थी, ना इसको ये बताने में आ रहा था कि उसको कब से उठाया हुआ है, कब तक उठाया हुआ है। आज इन्होंने 2-3 बातें की हैं। पहले जरा चलाइएगा ये क्या कह रही हैं, लोगों को कैसे डुबोएंगी सहाफी के सवाल पर। मीडिया से क्या कहना चाहती थी आप? तो डूबेंगे सनम, तुमको भी, तुम सबको भी ले डूबेंगे। तो अभी तक जो इन्होंने नाम लिए हैं इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आ गए। लेकिन एक और अलार्मिंग चीज है जो कि मैं चाह रही हूँ कि फुटेज आए तो मुझे बताइएगा। इन्होंने ये कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे 22 रोज से उठाया। मेरा बहुत ही छोटा सा कंसर्न है, जिस रोज ये खातून अदालत में ये जो कैटवॉक कर रही थी और जब तशरीफ इनकी आई थी तो इन्होंने उस वक्त ये क्यों नहीं बताया कि इनको 22 रोज से उठाया हुआ है और कहाँ उठाकर रखा गया था। वो जो फ्लैट से ये बरामद हुई हैं और बकौल इनके कि ये उनका फ्लैट भी ज़ाहिर नहीं है, तो ये सारी बातें उस दिन होती ना तो बहुत अच्छा लगता। आज पुलिस की कस्टडी में मीडिया के लोगों को देखकर ये कहना कि बनी गाला से मेरे कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश की जा रही है, मेरे लोगों को, मेरे खानदान को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। खानदान की उस वक्त इस खातून को फिक्र नहीं थी जब ये खुद एक ड्रग कार्टेल का हिस्सा बनी हुई थी। लेकिन अभी तक बहुत सारे नाम हैं जो कि तस्दीक ज़ाहिर जिनकी होना बाकी है। बहरहाल चीफ मिनिस्टर को भी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जिसमें बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कुछ ऐसी शख्सियात के भी नाम है जो बराह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे एफिलिएटेड हैं। लेकिन बहरहाल देखें कब तक वो नाम रिवील किए जाते हैं। आज बिलखुसूस हम जरा बात करने वाले हैं कि इस वक्त बजट से पहले अवाम की चीखें हैं, 5 रुपए कल कम किए, हातिम ताई पर लात मारी है हुकूमत ने। मोन्टाज मुलाहिजा करें और फिर आपसे मेहमान का तारुफ करवाते हैं। सच तो यही है, डॉलर रेट कंट्रोल में है लेकिन महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। करेंसी, नए करेंसी के डिजाइन करदा नोट्स जो है वो मार्केट में आने वाले हैं। खबरें ये भी गर्म हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियत है शब्बर जैदी, माहिर मईशत है, साबिक चेयरमैन FBR हैं। जरा उनसे बात करते हैं। शब्बर साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। क्लियरली शब्बर साहब, एक तो ज़ाहिर अब ये कहते हुए मुझे हंसी भी नहीं आती, IMF ने आपको 11 शर्तें दी हैं कि आपने बजट पास करना है, तो ये 11 आपके पास पॉइंटर्स हैं, इनको पूरा करें और फिर बजट बना लें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक तो आपने अपना रेवेन्यू जनरेट करना है और टैक्स नेट को बढ़ाना है। वो हमसे तो ना हो पाया अभी तक। व्हाट डू यू थिंक व्हाट द गवर्नमेंट विल गिव फॉर द नेक्स्ट बजट? देखिए, आज का जो दौर अखबार है उसमें लिखा हुआ है कि बजट की जो टैक्स कलेक्शन है वो 17,100 अरब रुपए हो। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ठीक है, ये 14,000 थी लास्ट ईयर। जी, तो आप 3,000 की इंक्रीज की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो वो लोग जो इंक्रीज निकालते हैं, मैं बता देता हूँ, वो लोग इंक्रीज निकालते हैं कि इन्फ्लेशन जी और GDP ग्रोथ। ओके। वो ये कहते हैं कि जी आपका इन्फ्लेशन लगा लें और GDP GDP ग्रोथ लगा लें, तो दोनों को ऐड कर लें तो ये तकरीबन 12-15% होता है। ये तो आपको करना ही करना है ना। तो 14 पर वो 15% तो वैसे ही लगा देते हैं, 14-15% लगाएं तो वो ये हो जाता है। अच्छा, उनकी कैलकुलेशन इस तरह होती है। ठीक है, अब वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये 14 भी, पहली बात तो रिकवर नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये जिससे रिकवर हो रहा है वो इस बोझ को अब बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ठीक है, तीसरी बात जो इसमें जो आपने अभी पेट्रोल की बात की, वो ये है कि पेट्रोल की प्राइस, जो पेट्रोल आ रहा है, रॉ मटेरियल पेट्रोल का आ रहा है, वो प्राइस डॉलर में बढ़ गई है और गवर्नमेंट को उसको बर्दाश्त नहीं करना, ये लॉजिकल बात है। ठीक है, नहीं करना, मगर उस पर जो पेट्रोलियम लेवी लगी हुई है वो हमें शिफ्ट करनी, वो बंद करनी चाहिए थी, मतलब उसको नहीं लगाएं।
مگر گورنمنٹ کے پاس آئی ایم ایف کی وجہ سے وہ اسپیس نہیں ہے, برید ہی نہیں ہے اتنا کہ وہاں پہ وہ بریدنگ اپنا لے وہ اسپیس نہیں ہے. تو اس میں دیکھیے میں ابھی ایک اور ٹی وی پروگرام میں تھا اور میں ایک بات ہماری بات آگے چلے گی, میں ایک بات بڑی کلیئرٹی سے کہنا چاہتا ہوں. پاکستان نے آفٹر دس ایران وار جی سر ایک بڑا کریڈیبل ریلیشن شپ قائم کیا امریکہ کے ساتھ, اور امریکہ اور آئی ایم ایف نے آپ کو پیسے دینے میں ہاتھ کھولا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پانڈا بانڈ بھی آپ کے چل گئے, وہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے جب امریکہ کا آپ کے سر پہ ہاتھ ہو. ٹھیک ہے, اور وہ سب چیزیں آپ کے فیور میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے سر, وہ سب انہوں نے, اور آئی ایم ایف کی قسط بھی جو آ رہی تھی وہ بڑی آسانی سے آ گئی, بالکل وداؤٹ اتنی لمبی چوڑی میٹنگز, 4 دن 3 دن کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میرا سوال, اور پھر ہمارا ریلیشن شپ, ہماری کریڈیبلٹی, بالکل جائز کریڈیبلٹی امریکہ کے ساتھ آج موجود ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ان حالات میں آپ آئی ایم ایف سے عوام کے لیے کنسیشن نہیں لے سکتے, کب لیں گے؟ نہیں تو نہیں, کب لیں گے نہیں, پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہے. اس کی 2 وجہ ہے. جی سر. ایک ہم بولتے ہیں فیئر آف ان نون. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار آئی ایم ایف ناراض ہو جائے گا. میں ساری زندگی ان سے ڈیل کرتا رہا ہوں, فائنینس میں ڈیل کرتا رہا ہوں. میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ ذرا سا بھی زور دیں گے, جو ان سے مانگیں گے وہ دے دیں گے, مگر آپ مانگے تو صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, میں اس کو بات کو اور آسان کر دیتا ہوں. آپ آئی ایم ایف کے ساتھ انگریزی میں بات نہیں کریں, اردو میں بات کریں. آپ کے لوگ جو بات کر رہے ہیں نا وہ انگریزی میں بات کر رہے ہیں, وہ فگر 2%, 3%, 4%, یہ وہ, آپ اس سے سمپل اردو میں بات کریں کہ سر یہ بھارا نہیں کھا رہا. صاحب کیا آپ کیسی بات کر جا رہے ہیں؟ کیا مطلب, کیوں مطلب چلیں اردو انگریزی بات کر لیں, کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں. میں اردو انگریزی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں انگریزی, جب میں کہتا ہوں انگریزی میں بات کرے کا مطلب یہ ہے آپ ان سے ٹیکنیکل گفتگو کہ یہ ہوگا, یہ میں اردو کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹیکنیکل, آسان بات کر کے بتائیں کہ سر ہم سے نہیں ہو رہا, نہیں ہم سے نہیں, آپ جو ہم سے نہیں ہو رہا, اگر آپ یہ کہیں گے تو ہماری عوام نہیں برداشت کر سکتی, ہمیں یہ کرنا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, آپ جا کر ان سے 2%, 3%, جی ڈی پی 17%, یہ اس وقت کرنے کی باتیں نہیں ہیں. یہ بعد میں کر لیں کہ سر, اور کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے نا, یہ بھی تو سمجھے نا, آپ یہ بھی تو سمجھے نا, وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت, وہ آپ کے خلاف نہیں جا سکتے. تو آپ ان سے جا کے سمپل بات کریں کہ جناب ہمیں یہ نہیں کرنا, ہمیں اپنے عوام کو دینا ہے, ہم یہ اتنی بڑی مہنگائی, پیٹرول کی پرائسز کا لیوی ڈال رہے ہیں, نہیں دیکھ سکتے, تو ہمیں دینا ہے. اور ان کو پھر وہی بات آپ کہیں گے کہ پھر ان کو اردو میں سمجھائیں کہ جناب یہ کرنا ہے, آپ کو کرنا ہے. اچھا ایک چیز ہے شبیر صاحب, کیونکہ آپ ایک ذرا اتنے اہم منصب پہ رہے ہیں, اور پھر مجھے پوری ذرا عوام کو بھی اندازے کہ آپ نے پاور کوریڈورز کو بہت کلوزلی آبزرو بھی کیا ہے. جب یہ ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں تو میں جو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں نا اردو میں بات کرتے ہیں, دیکھیں آپ ایک نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھے ہیں سامنے, اب آپ کو ایک نیگوشیشن ہو رہی ہے, آپ یہ سامنے والے کی اسٹرینتھ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا, اگر میں اس سے ڈیڈ لاک کروں گا تو یہ اٹھ کے چلا جائے گا. ریڈ آنا چاہیے آپ کو, ریڈنگ آنی چاہیے نا اس کہ یہ اٹھ کے چلا جائے گا یا نہیں اٹھ کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کے جو حالات ہیں وہ اٹھ کے نہیں جائیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اٹھ کے نہیں جائیں گے. لیکن محمد اورنگزیب صاحب, شبیر صاحب آپ کے دوست ہی ہوں گے آئی ایم شیور, تو ان میں تو کافی کیپیسٹی ہے اس طرح سے ڈیل کرنے کی, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ یس مین ہے؟ نہیں یس مین کی بات نہیں کر رہا, میں صرف بات کر رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا اوور پرسویسو ہونا پڑے گا, یا سمجھ لیں کہ آپ کو مطلب آپ کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی کہ ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, وہ سامنے والی جو خاتون ہے وہ اس وقت, ٹھیک ہے, پیٹرووا اس کا نام ہے, وہ بلگیرین ہے, تو وہ تو اپنے کاغذ لکھ کے لاتی ہے کہ یہ پرسنٹ آپ کو یہ کرنا ہے. وہ تو بالکل اپنا ان کا ایک کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, نہیں ان کا ایک سمجھ لیں ٹک دا باکس ہوتا ہے. اچھا بالکل رائٹلی سو, غلطی نہیں, انہوں نے ایک ماڈل سا بنایا ہوا ہے کہ یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ ماڈل بالکل صحیح ہے, اس میں ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اب آپ کو یہ, اگر آپ یہ اس کے ماڈل کو اکیڈیمیکلی ٹیکنیکلی دیکھیں گے
تو صحیح پھر یہی اس کے اثرات یہی ہوں. پھر وہ صحیح کہہ رہی ہے. پھر وہ صحیح کہہ رہی ہے. آپ نے وہاں وعدہ اس نے کہا جی رغدیو صاحب ٹیکس بیس بڑھانی چاہیے آپ کو. آپ نے بڑھا دی؟ نہیں ٹیکس بیس. اچھا بیس. اوکے. آپ ہاں جی بڑھا دیجیے. نہیں کوئی بھی یہ ڈس ایگری نہیں کر سکتا, مگر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ سر یہ ٹیکس بیس پاکستان میں آج کے حالات میں بڑھ نہیں سکتی, تو اب ہمیں یہ جگہ دینی ہے. یہ بات کہنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ڈھیٹ ہونا پڑے گا. جو آپ کو نا تھوڑا سا ڈھیٹ ہونا پڑے گا آپ کو. اب یہ بیچارے, لیکن یہ ایک فیئر پوزیشن بھی تو ہے نا شبر زیدی صاحب. نہیں اب یہ شریف سے لوگ ہیں, پھر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ انگلش میڈیم لوگ ہیں, وہ انگریزی کی باتیں سن رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں وہاں پر آپ کو لانا پڑے گا کہ جناب ہمارے پاس یہ حالات نہیں ہیں, ہمیں اس وقت اپنی دیکھیں یہ بھی ریئلائز کریں آپ, اس کو ریئلائز کریں کہ 3-3.5 سال سے کوئی بڑی ہماری انڈسٹریل گروتھ نہیں ہوئی نا, امپلائمنٹ نہیں بڑھی نا. تو آپ اور اس پیٹرول کے ساتھ آپ کام کریں تو یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو IMF آج امریکہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کے ساتھ اس کا جو پوزیشن ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے, اور you can use that terms. You can use it. یہ میں اچھا ایک بریک کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے, لیکن میں ذرا 1-2 کوشچنز اور بھی ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ شبر صاحب سے کروں. ایک تو یہ اچانک سے خبر تو نہیں ہے, میرے خیال ہے if I'm not mistaken فیبروری کے مڈ میں یہ خبر آئی تھی کہ نئے ڈیزائن کے جو کرنسی نوٹس ہیں وہ جو ہے نوٹ وہ مارکیٹ میں آنے کے تیار ہے, لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ کابینہ تک بھی منظوری کے لیے پہنچ گئے اور یہ آنا ہی چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور ظاہر گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر اس وقت جو کیپیسٹی موجود ہے اس میں ایک جانب حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ ریلیف دے رہی ہے, لیکن عوام کو یہ ریلیف محسوس نہیں ہو رہا. شبر زیدی نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, لیکن شبر صاحب جب آپ یہ بات کریں پھر میں آگے نوٹ والی بات بھی کرتی ہوں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ کنونس نہیں کر پا رہے یا ایٹ لیسٹ کہہ نہیں پا رہے IMF کو کہ بھائی آپ نے یہ سارے معاملات لے رہے, سو آپ کا کیا خیال ہے کہ فائنانس منسٹر کو پریشرائز کرنا حکومت ظاہر پرائم منسٹر کر رہے ہیں اس چیز کو, ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, یا پھر کچھ رومرز ہیں مے بی اٹس رانگ کہ فائنانس منسٹر تبدیل بھی ہو جائیں بیفور دا بجٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہمارا یہ جو فائنانس منسٹر کا پوسٹ ہے نا, ٹیکنیکل پوسٹ نہیں ہے, پولیٹیکل پوسٹ. واٹ اے گولڈن ورڈز, سو ٹرو. اب یہ پولیٹیکل پوسٹ اگر پولیٹیکل سائٹ کور نہیں کر پا رہی, اس کو پولیٹیکل اکنومی کہتے ہیں, تو پھر ہمیں پھر لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم اس ٹیکنیکل کو کب تک چلائیں گے. الٹیمیٹلی تو پالیٹکس ہے, دیکھیں نا الٹیمیٹلی تو جو لوگ پاورفل ہیں جو پاکستان میں, وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ تو جواب عوام کو دے رہے ہیں. کیا آپ اپنی پولیٹیکل مائلیج بھی نہیں لے پا رہے؟ یس دیٹ از دا پوائنٹ. اب وہ شاید کنوینس کر لیں ان کو کہ بھائی آپ اپنے ٹیکنیکل سائڈ سے نکلیں اور پولیٹیکل اکنومی میں آ جائیں. ہمیں تو عوام کے سامنے جانا ہے نا, یا عوام کو جواب دینا ہے نا. جی جی. لیکن آپ اپنے کمروں منسٹری آف فائنانس کے کیو بلاک پہ بیٹھ کے تو فیصلہ نہیں کر رہے نا. دیکھیے سوال یہ ہے نا کہ منسٹری آف فائنانس کے کیو بلاک پہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے پاکستان کی تاریخ کی ایک بدقسمتی رہی ہے کہ پوری 47 سے لے کر آج تک کوئی ایسا, اسد عمر شاید واحد آدمی ہوگا, کوئی ایسا فائنانس منسٹر نہیں آیا جو اپنی زور پہ MNA بن کے آیا ہو. یہ بات تو آپ نے کیا بات کی ہے ویسے. عبدالحفیظ اسد عمر کا بھی خیر اس پہ بھی لوگ کوسچن نہیں کر دیں گے, مگر آپ بتائیں سارے جو شوکت عزیز صاحب سب لسٹ ہے ٹیکنیکل لوگوں کی. پولیٹیکل اکنومی والا فائنانس منسٹر کب بنا ہے؟ تو میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتا ہوں, اور جو بات لیکن یہ اسحاق ڈار صاحب بھی بنتے رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی پولیٹیکل بیس تو ان کی بھی نہیں ہے نا, ٹیکنوکریٹ کی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے ایک منموہن سنگھ, ڈاکٹر نہیں, ڈاکٹر منموہن سنگھ. آپ بتائیں کہ PhD ان دا اکنامکس کتنے منسٹر بنے ہیں 75 سال میں؟ شاید ایک ہوگا
وہ حفیظ پاشا تھے کچھ حفیظ پاشا۔ چند مہینوں کے لیے. تو کیا اس پوسٹ کے لیے آپ کو بینکر ہی ملتا ہے؟ ورلڈ بینک سے اٹھاتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں، ادھر کا اٹھاتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں. اچھا ایک بات میں خود بھی ہوں، میں خود پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان کا، ٹھیک ہے، اور میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ شاید آپ تو پتہ نہیں جانتی، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بینکر اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں سمجھیے گا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ منشی ہوتے ہیں. میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. بینکر ہوتا ہے، ڈپازٹ لاتا ہے، لون دے رہا ہوتا ہے. اس کو اکنامکس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے کوئی پڑھا لکھا اکنامسٹ لاؤ جو پاکستان کو سمجھائے اور لانگ ٹرم میں لے کر آؤ. منموہن سنگھ ایسا، اچھی بات کیا آپ نے، جو منشیوں سے باہر نکلے اور کچھ قابل اور منشیوں سے ذہین باہر لوگ جو نکلے ہیں. کہ پیسے آ گئے، شوکت ترین صاحب آ گئے، شوکت عزیز صاحب آ گئے، آئی ایم ایف سے آ گئے، کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی آ گئے، وہ آ گئے، کیا نام تھا ایک جو وزیر اعظم صاحب آئے تھے، وہ بھی آئی ایم ایف سے آئے تھے. جی جی، ایک شعیب صاحب تھے، شروع میں شعیب صاحب آ گئے. کوئی آپ کے پاس کوئی ڈھنگ کا اکنامسٹ نہیں ہے. آپ بتائیں نا کتنے، آپ بتائیں کیا یہ ایمانداری سے بتائیں کیا فائنانس منسٹر کا کام یا پلاننگ کمیشن کا کام، یہ کام کیا بینکر کا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا ہے؟ اچھا آپ کیوں رکھتے ہیں یہ؟ آپ اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی دھندا ہے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنے کا. اس پہ آپ کہتے ہیں یار یہ اچھا ہی بینکر ہے، وہی بینکر ہے، آپس میں گفتگو اچھی کر لیتے ہیں. دونوں بینکر ہوتے ہیں نا، آئی ایم ایف بھی بینکر ہے. اب آپ کو چاہیے ایک منموہن سنگھ. آپ کو منموہن سنگھ کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے؟ منموہن سنگھ واز دا گورنر آف دا ریزرو بینک آف انڈیا فار 7 years. Then he remained, he taught, اس نے پڑھایا تھا 7 سال دہلی اسکول آف اکنامکس میں، ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں جو بہت لوگوں کو بہت بری لگے گی. پاکستان کے کسی فائنانس منسٹر نے اگر حفیظ پاشا کے علاوہ آدھے گھنٹے کی بھی کلاس لی ہو تو آپ میرا نام نتن یاہو رکھ دیجیے گا. کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلیم کے ساتھ. یہ سب میری بات سمجھیں. دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جو منموہن سنگھ تھا وہ انڈیا کی اکنامکس کا آرکیٹیکٹ ہے. جی ٹھیک ہے، جی، اس نے 7 سال دہلی اسکول آف اکنامکس میں 7 سال پڑھایا تھا. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، میں بالکل متفق، بالکل ٹھیک ہے. جو اس وقت ان کی فائنانس منسٹر ہے خاتون، اس وقت جو فائنانس منسٹر ہے ان کی، وہ کیا ہے؟ میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ڈپازٹ لینے والا بینکر ادھر سے بینکر، تو یہ I got your point. بالکل درست بات ہے، لیکن شبر صاحب ظاہر ہے تلخی تو اس سسٹم کی بہت ساری ہیں، ہم دیکھ ہی رہے ہیں، خرابیاں دیکھ رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں. میری بات سنیں، میری ایک بات سنیں. عوام کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ بات میں کرنے لگی تھی کہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ آپ کے کس سے کیا تعلقات ہیں. ہمارا لینا دینا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں راشن سستا آتا ہے کہ نہیں آتا. عوام کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو اگر یہ خبریں چل رہی ہیں، میں ڈسکلیمر کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں، میں کہہ رہا ہوں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ٹرمپ نے ہماری 4 دفعہ تعریف کر دی، پھر ہے نا اچھی بات ہے. 365 دفعہ کرے، ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں چلو اچھی بات نہیں ہے، میں کریڈٹ لیتا ہوں، مگر اگر وہ تعریف ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی، یہ چیز امپورٹنٹ ہے، میری عوام کی بھلائی میں نہیں ٹرانسلیٹ ہو رہی، تو مجھے پھر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرتے رہے مزید تعریفیں، ہمیں اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں مل رہا ہے. تمغہ لینے کا کیا فائدہ؟ لے لے تمغہ، ایک اور تمغہ لے لے. لیکن اسی میں ایک چیز اور بھی ہے کہ خبریں بہرحال رومرز ہیں کہ بجٹ سے پہلے فائنانس منسٹر جو ہیں ان کے بارے میں ان کو جس طرح کہا جا رہا ہے، جیسے شبر صاحب نے بھی کہا کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پولیٹیکل مائلیج لیں، کیونکہ جب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں پوزیشن آپ کی اسٹرانگ ہے، سو یو کین گیٹ سم مور اینڈ مور تھنگز رادر کہ آپ صرف ان سے ٹیکنیکل ڈیمانڈس پہ ہی بات کرتے رہے. اچھا شبر صاحب ایک اور بھی آئی ڈونٹ نو یہ بھی رومر ہے یا کیا ہے، بہرحال میں نے خبر دیکھی اور لوگ اس پہ بڑی بات بھی کر رہے ہیں. فیبروری میں نے سنا تھا گورنر اسٹیٹ بینک کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نئے کرنسی نوٹ لا رہے ہیں مارکیٹ میں. اچھا اب رومر کیا چل رہا ہے کہ پرانے نوٹ بند ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیے، ڈی مونیٹائزیشن نہیں ہونے والی. اچھا ڈی مونیٹائزیشن نہیں ہونے والی، اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اس ٹائم پہ ڈی مونیٹائزیشن کے بارے میں سوچ رہی ہے. یہ کیوں پھر ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ڈسمبر میں ہم لے بھی آئیں گے. نیا ڈیزائن ہے.
रेड डिजाइन। रेड डिजाइन का मतलब है आज 500 का नोट चल रहा है ना, हाँ जी, अब उस पर सपोज करें कायदा का मज़ार बना हुआ है, हो सकता है कि अब उसके बाद अल्लामा इकबाल का मज़ार बन जाए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। नहीं मैं कह रही हूँ पैरेलल फिर पुराने भी चलते रहेंगे हाँ, आगे, हाँ, ऐसा तो नहीं होगा कि 100 रुपए का नोट बंद हो गया। बिल्कुल चलते रहेंगे। एक जमाने में आपने भी कहा था कि नहीं, मैं तो 5000 हमेशा कहता हूँ कि बंद करें, क्योंकि उससे हिडन वेल्थ सामने आ जाती है। जो लोगों ने घर में होल्ड किया होता है ना इलीगल वेल्थ, वो सामने आ जाएगी ना, डीमोनेटाइज होगा। तो अगर आप डीमोनेटाइज आज करेंगी, जी सर, देखिए डीमोनेटाइज के 2 तरीके होते हैं। एक डीमोनेटाइज आप करती हैं, आप जाकर कहते हैं नोट पकड़ो, वो बगैर पूछे आपको नया नोट दे देता है, ठीक है, इसमें ये आसान होता है। एक होता है वो पूछता है भाई कौन हो तुम, आईडी कार्ड लिखवाओ और नया नोट ले जाओ, डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें। इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन की, जी सर, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी 1% से कम हो गई, ये उनकी शिकायत थी, मगर उनका ये कहना था। आपको पता है इंडिया ने क्यों किया था? आपको पता है इंडिया ने क्यों किया था? इंडिया ने कहा था कि उनके यहाँ पॉलिटिकल लोगों ने इलेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए पैसे रखे हुए थे, और उसने पूरा रिजल्ट चेंज किया है, उनका कहना है। गलत या सही? हाँ, ये सही, गलत या सही, ठीक है। बट सवाल ये है कि हम मेरा नहीं ख्याल कि हम डीमोनेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वैसे मगर एक बात याद रखना तुम, और ये शायद पब्लिक को पता है, पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जिसमें करेंसी इन सर्कुलेशन एज अगेंस्ट मनी अवेलेबल हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। मैं करेंसी इन सर्कुलेशन समझाऊँ। करेंसी सर्कुलर मतलब होता है कि आप जनरली कारोबार करते हैं चेकों से, बैंकों से, ठीक है, और एक कारोबार आप करते हैं नोटों से। जो आप नोटों से कारोबार करते हैं उसको बोलते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है इस वक्त, शायद 10 ट्रिलियन रुपए पे है। 10 ट्रिलियन सर्कुलेशन है नोटों की? जी, जो कि दुनिया में शायद इन द परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, शायद। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं ब्रेक लेती हूँ, लेकिन शबर साहब एक चीज मुझे बता दें, फिर आप इसको थोड़ा मजीद ब्रीफ कीजिएगा। अगर नोट रोकने हो या जैसे आपने करेंसी तब्दील करनी है, आसान काम हो गया है। अब करेंसी सर्कुलेशन भी खत्म हो गई है, अब गोल्ड की गिन्नियों में काम होता है। वो तो खैर अभी मुझे गोल्ड पे आपसे बात है, किसी रोज बात करूंगी। लेकिन अच्छा, अगर नोट जैसे आपने रोकना है, नए डिजाइन करेंसी नोट लाने, सो व्हाई द गवर्नमेंट टुक दैट काइंड ऑफ स्टेप्स? मतलब लोग ये स्टेप्स क्यों लेते हैं? नहीं, इसलिए लेते हैं, देखिए करप्शन और इतना ज्यादा आपका। बात ये कि आपको शायद पता हो कि जो पुराना नोट होता है ना, पुराना जो खराब हो जाता है, वो स्टेट बैंक वापस ले लेता है। जी, ऐसे ही है। तो करेंसी सर्कुलेशन अगर रखनी है तो नोट तो नया छापना पड़ेगा ना। ओके, ठीक है। जो अगर 9 ट्रिलियन की करेंसी चल रही है सब मार्केट में, तो उसमें बहुत सारे नोट फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। तो एक अच्छी खासी बड़ी साइज के नोट गवर्नमेंट के पास वापस आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो वापस आ जाते हैं, तो अगर वो वापस आए तो मार्केट में करेंसी शॉर्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट उतने अमाउंट की जितने वापस आते हैं उसकी करेंसी छापती है। तो वो करेंसी, तो वो नए जो छपेंगे, अब जो मुझे समझ आ रही है, अब जो नए छपेंगे वो नए डिजाइन में छपेंगे। बस ये फर्क है। और अच्छा। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को भी तो चलाना है ना। ब्रेक ले ब्रेक आपको वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़ाहिर गुफ्तगू मईशत के हवाले से हो रही है। फिर अभी नोटों पर पाबंदी की बात हो रही थी या नए नोटों के मार्केट में आने की बात हो रही थी। तो शबर साहब, ये जो नए नोट आप कह रहे हैं कि आएंगे और पुराने भी चलते रहेंगे, लेकिन इसके ये जो हमारे पास आपके पास है कि नोट है, हाँ। आप ये कह रहे थे मुझे कि ये नोट है जी, ये कागज का नहीं, ये कागज का नहीं, ये नया नोट जो आया है ये प्लास्टिक प्लस फाइबर ऑफ दी कॉटन या समथिंग लाइक उसका बना हुआ है। अगर आप इसको पानी में डालेंगी तो ये घुलेगा नहीं। अच्छा, मतलब ये पानी में इसको डाल दें अगर, अदरवाइज कागज का होगा तो घुल जाएगा। हाँ, ये कागज नहीं है, ये प्लास्टिक मॉडिफाई हो गया है। अच्छा, अब ये जो नोट जो बनता है, ये पाकिस्तान का नोट भी, दुनिया में सिर्फ 2 कंपनियां हैं जो इस बिजनेस में जनरली एक्सेल करती हैं। ऑलराइट। और हम जब ओरिजिनली पाकिस्तान बना था, अभी भी और शायद आज भी, जो स्विस कंपनी है थॉमस डी लारू, उसका नाम है थॉमस डी लारू। ये स्विस कंपनी है, दुनिया में हमेशा से करेंसी की प्रिंटिंग के मास्टर से, दे आर स्टिल द मास्टर। तो थॉमस डी लारू का जो
پلانٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے کراچی میں، سیکورٹی پرنٹنگ پریس، تو یہ سارے نوٹ وہاں چھپتے ہیں اور یہ کوالٹی آپ نے ابھی مجھے کہا تو مجھے یہ ہے کافی یہ سلک ہے، ویری گڈ. گڈ کوالٹی آف پلاسٹک. پاکستانی کرنسی از اے ویری ہائی کوالٹی بیکاز وی آر میکنگ از تھرو تھامس ڈی لارو. انڈیا والے اتنے زیادہ کنزرویٹو ہیں، مگر شاید انہوں نے بھی اپنا بھی ریسنٹلی تھامس ڈی لارو کو کانٹیکٹ دیا ہے. اور اگر آپ آج کل کے نئے یورو دیکھیں، یورو کا نوٹ، یورو جو آ رہا ہے یورو، ان کا نوٹ بالکل آلموسٹ پلاسٹک ہو گیا ہے، بالکل پلاسٹک. اچھا دوسرا سوال اسی میں سن لیں. دنیا کی بہت ساری، ابھی آپ نے ہندوستان کی مثال دی نا کہ انہوں نے نوٹ بندیاں کا جو ان کا پورا ایک چلا تھا، لیکن میں نے امریکن ڈالرز کی میرا خیال ہے کافی بہت عرصے بعد میں نے کوئی ڈیکٹس میں سنا ہوگا، شاید کوئی ایک دفعہ انہوں نے کیا ہوگا، 2 ڈیکٹ سے نہیں ہوا. ڈالر کو اسی طرح سے ان کا پلاسٹک ہے اور وہ چلا رہے ہیں. ہم کیوں اس طرح کی چیزیں کرتے کہ نئے ڈیزائن آئیں گے، نئی چیزیں ہوں گی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈالر کے بارے میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، شاید آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آپ بتائیے. ڈالر کے اندر ایک ٹرائنگل بنا ہوا ہے، ایلیمناٹی، اور اس کے اندر ایک آئی ہے، ایک ٹرائنگل ہے اور اس کے اندر ایک آئی ہے. یہ کس کا نشان ہے؟ ایلیمناٹیز کہتے ہیں نا ان کا. یہ فری میسنز کا نشان ہے. اس لیے کہ امریکہ کی، اس لیے وہ چینج نہیں ہوتا نہیں، اس لیے کہ امریکہ کے 4 فاؤنڈرز فری میسنز تھے. امریکہ کے جو فاؤنڈرز تھے نا، جارج واشنگٹن، یہ فری میسن تھے. فری میسن کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو چھوڑ دیں ابھی. نہیں، میں بتا دیتا ہوں فری میسن کیا ہوتا ہے. فری میسن وہ ہوتا ہے جو کبھی اپنی ایکٹیویٹی کسی کو ڈسکلوز نہیں کرتا، تو وہ فری میسنز تھے. تو امریکنز جو اس لیے وہ نوٹ چینج نہیں ہوتا کہ وہ ان کے جو فاؤنڈر فری میسنز تھے وہ اپنی پوزیشن کو کبھی چینج نہیں کرتے. یہ فری میسنز کی کسی دن ہم نوٹوں پہ پروگرام کریں گے آپ کے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں فری میسنز کی جو ون آف دی ریزن ہے. جی آئی گاٹ اٹ. لیکن شبر صاحب ایک اور چیز کی طرف میں ذرا تیزی سے بڑھنا چاہتی ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ابھی آپ نے عوام کی ذرا بات کی ہے، پھر جو بجٹ آ رہا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا سپریس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو آپ کو حجم دیا جا رہا ہے ایک مرتبہ پھر وہ بہت بڑا ہے. میں آپ کو اب ایک چیز پازیٹیو بتاؤں. دیکھیں، آپ کے پاکستان میں ہمیشہ سے 2 مسئلے رہے ہیں. آپ کے پاس روپی شارٹیج ہے اور آپ کے پاس ڈالر کا پریشر ہوتا ہے. ڈالر جی، لیکن ابھی تو ڈالر کنٹرول ہے سر، بہت اچھا کنٹرول ہے. میں اس پہ آ رہا ہوں. نہیں، کنٹرول کو چھوڑ دو. آپ کے پاس ڈالر کی اویلیبلٹی یا ڈالر کا پوزیشن خراب نہیں ہے، بہتر ہے. ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی. صحیح ہے. اور آپ کو یہ بھی گارنٹی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کو پرابلم پڑی تو ہمیں ڈالر سعودی عرب سے، امریکہ سے آ جائیں گے. اور IMF نے بھی بڑی آسانی سے ہمیں قسط دے دی ہے. تو آپ ڈالر کے برڈن سے آزاد ہو گئے ہیں اس سینس میں. ٹھیک ہے، اس سینس میں ڈالر کے برڈن سے آپ آزاد ہو گئے. تو روپی جو ہے آپ کا، روپی اور ڈالر روپی پیریٹی بھی آپ دیکھیں 280 284 پر عرصے سے چل رہی ہے. کوئی بڑی تبدیلی. اچھا، اور وہ اور اچھی ہونے والی ہے، اچھی ہو رہی ہے کیونکہ حوالہ رک گیا ہے دبئی کا. یہ بھی ایک حوالہ رک گیا ہے دبئی کا، اور ابھی دبئی سے واپسی شروع نہیں ہوئی ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے، بعد میں آئے گی. تو کم از کم جانے کا پتہ آپ نے سنا ہوگا کہ آباد والے نے کل کہا ہے بیٹھ کے، حسن بخشی کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا $56 بلین. ٹھیک ہے جی. تو وہ جانا، اب وہ جا نہیں رہا. تو آپ کی کرنسی کی اسٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک اچھا پازیٹیو. رزلٹ اورینٹڈ نہیں نظر آ رہی نا. مسئلہ یہ ہے نا کہ رزلٹ نہیں ہے نا اس کے. دیکھیں نمبرز میں تو شبر صاحب ہے. نہیں، رزلٹ دیکھیں، رزلٹ لانے کے لیے ہمارا کیا ایفرٹ ہے؟ That's I'm asking how we مطلب see the results نا، وہی تو میں پوچھ رہی ہوں. لیکن نمبرز میں تو آپ مجھے بتا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک بات، ایمانداری سے بتائیں. آج کی خبر ہے کہ آپ نے جو رات میں لائٹ 8 بجے بند کرنی تھی اس کو 10 بجے الاؤ کر دیا. کیوں کر دیا؟ اب جب آپ اپنے، ایسے بہت امپورٹنٹ بات کیا آپ نے، بہت آخر میں، جب آپ نے کریکٹیو میجر لیا تھا نا یہ 8 بجے والا، اس کو آپ نے کیوں ریورس کیا؟ پتہ نہیں کیوں کیا ہے. آپ اس کو انفورس کریں، بجلی کا خرچ کم کریں اور صبح جلدی کریں. یہ سب کرنا چاہیے نا جی. شبر صاحب آپ سے بات کر کے دل چاہتا ہے کہ کنٹینیو کرتے رہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ بہت سارے ایسے میرے خیال ہے موضوعات ہیں جن کے
बात निकलते हैं, और मेरी ख्वाहिश होती है कि शब्बर ज़ैदी जैसे इंटेलेक्चुअल हाईली क्वालिफाइड लोगों के साथ एकेडमिया का जो जहन रखने वाले लोग हैं उनको बुलाया जाए और कुछ नई बात सोची जाए। असल बात यह है कि कौमें जब बनती हैं, जब बेहतर और मुदब्बिराना फैसले किए जाते हैं, सोच समझ के फैसले किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो ज़्यादातर माज़रत के साथ इम्पोज किए हुए होते हैं, और हम उन्हीं पर मिनवान चलने की ज़ाहिर है न सिर्फ ये कि उसकी तकरीम करते हैं बल्कि चलते ही रहते हैं, और उसका रिजल्ट फिर हमें ये नज़र आता है कि आज हम पेट्रोल की कीमत में 400 रुपए तक का ले आए हैं अवाम को उठाकर, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर ये 500 भी हो जाए, क्योंकि शायद हुक्मरान ये सोच रहे हैं कि अभी तक उन्होंने दूसरों के बताए हुए उसूलों पर, यानी दुनिया के बताए हुए उसूलों पर अपनी मईशत, अपनी माशरत, अपनी सियासत चलानी है, लेकिन अब ये ज़्यादा इस तरह से मजीद चल नहीं सकता। आज का प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।